الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام، درود و عظمت اور درود و رحمت ہو کائنات کے امام اعظم مرشد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پچھلے جمعہ سے ہم نے ایک عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانی کا واقعہ شروع کیا تھا. انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کا اختتام کریں گے. مختصر ہم بیان کر رہے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے کل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلا مسلمان ہوں جو اس چیز کی گواہی دیتا، چاہے میری نماز ہو، چاہے میرے روزے ہوں، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، جو بھی عبادت ہے اس کا حقدار صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی شروعات اگر ہم دیکھیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. اللہ رب العالمین نے جب اس انسانیت کی شروعات کی آدم سے، تو اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنا تھا. تو اگر جس طرح سے ہمیں 2 سال 3 سال میں ایک بچہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ہر سال جڑواں بچے عطا فرمائے، ایک لڑکا
اور ایک لڑکی، 1 سال پیدا ہوتی، دوسرے سال پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب نکاح کرنے کا جب موقع آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، جو 1 سال کی لڑکی اس کو دوسرے سال کے لڑکے کے ساتھ شادی کرو، اور جو دوسرے سال میں لڑکی پیدا ہوئی اس کو پہلے سال والے کے ساتھ، یعنی کراس میں نکاح کرو۔ جو اس سال بیٹی پیدا ہوئی اس کو اگلے سال والے پیدا ہونے والے بیٹے کے ساتھ، جو اس سال بیٹی پہلے پیدا ہوئی اس کو اگلے سال کے پیدا ہونے والے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ تو حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے، تو ایک بھائی اللہ کا نافرمان تھا، تکبر تھا اس کے اندر، تو جو اس بھائی نافرمان بھائی کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ تھوڑی خوبصورت کم تھی، تو دوسری جو وہ خوبصورت تھی اس نے کہا نہیں، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ پہلا قتل، اس زمین پر پہلا فساد، پہلا قتل جو ہوا، اور اسی عورت کی بنیاد پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹے یہ شریعت میں جائز نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، تیرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ تیری بہن ہے، یہ اللہ جو کہے وہی بہن ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کسی کو بہن بنایا، نہیں بنا سکتا، وہ بہن نہیں بن سکتی۔ ہاں، بہن کی طرح ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اپنی بہن سے بھی زیادہ، لیکن بہن نہیں بن سکتی۔ بہن وہی ہے جو اپنے ماں باپ کے سلب سے پیدا ہو جائے، وہی بہن ہے۔ یہ جو ہم رشتے بناتے ہیں یہ عارضی ہیں، جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں وہ مکمل اور استقامت والے رشتے۔ آدم سے کہا گیا، آدم کراس میں نکاح کرو، اس سال والی لڑکی کو اگلے سال والے لڑکے کے ساتھ، جو اگلے سال لڑکی پیدا ہوئی پہلے سال والے لڑکے کے ساتھ نکاح کرو۔ لیکن ایک بھائی نے انکار کر دیا، نہیں میں اس کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ بیٹا اڑ گیا، بیٹا اپنی ضد پر، آدم اللہ رب العالمین کے حکم پر کاربند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہوگی۔ آپ 2 میں سے دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوگی۔ ایک زمیندار تھا، ایک بیڑو پالتا تھا۔ زمیندار نے سڑا ہوا گلا لایا اور ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں قربانی ایسے قبول ہوتی تھی کہ قربانی کے جانور کو اس پہاڑی پر رکھا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتی، اور اگر جلاتی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی اللہ کے حضور میں قبول ہو گئی۔ زمیندار لے گیا، تکبر کرنے والا، وہ سڑا ہوا گلا پہاڑی پر رکھا، کوئی آگ نہیں آئی، اس کو نہیں جلایا۔ یہ شرط تھی کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا بیڑو پالتا، بیڑو جا کر لے گیا، پہاڑی پر رکھا، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا اور اس دمبے کو اٹھا کر لے گیا، جنت میں لے گیا۔ وہ جو نافرمان بھائی تھا اس نے اپنے فرمانبردار بھائی کا قتل کر دیا، پہلا قتل۔ اب بھائی کا قتل کیا ہے، اب اس لاش کو کیا کرے، ڈیڈ باڈی کو کیا کرے، اتنی عقل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سکھانے کے لیے کوا بھیجا، 2 کوے آئے، لڑنے لگے، ایک مر گیا،
کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر اس کوے کو اس زمین میں دفنا دیا، اور اس بھائی کے دماغ میں اب عقل آئی اور کہا کاش میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میں اپنے بھائی کو ٹھکانے نہیں لگا سکا۔ بہرحال یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اب یہ جو دمبا تھا یہ جنت میں پلتا رہا۔ حافظ محمد عبداللہ ہیں، غالباً بنگال کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اس نے دیکھا، اے میرے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میری رائے ہے، یہ میرا فیصلہ، فانظر ماذا تری، تو اپنی رائے بتا، تو اپنا فیصلہ بتا۔ ہونہار بیٹے نے ذبی اللہ نے کہا، اے میرے باپ افعل، آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، اور اس کو پورا کرنے میں جلدی کیجئے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹا دیا، چھری تیز ہے، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں، اور لیٹا ہوا ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ منظر جب زمین اور آسمان نے پہلی بار دیکھا، آخری عمر میں پیدا ہونے والا بیٹا لیٹا ہوا ہے، اور باپ جس کا بیٹا ہے جو بہت دنوں کے بعد پیدا ہوا، بہت عرصے دراز کے بعد پیدا ہوا، چھری ہاتھ میں۔ حضرت ابراہیم اللہ کا فرمانبردار، اللہ کے حکم کے تابع، ذبی اللہ لیٹ کر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، چھری ابراہیم کے ہاتھ میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، چھری کاٹ ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس دمبے کو جو جنت میں اس کو لے جاؤ، اس کو لایا گیا، جنت سے دمبا آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک روایت میں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، آنکھیں بند ہیں، ابراہیم کی چھری چلی، لیکن گلا اسماعیل کا نہیں بلکہ دمبے کا تھا۔ دمبا کٹ گیا، اللہ نے آواز دی، قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے پہلے کیا ہوا؟ شیطان تو انسان کا ازلی دشمن، یہ تو اس وقت بڑے اولیاؤں کے پاس آتا تھا، آپ کی اور میری تو کوئی بات ہی نہیں، یہ بہت اولیاؤں کو بھی راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے علماؤں کے پاس، ان کے پاس بھی جاتا ہے، اور جو شیطان کے کام کرتا ہو اس کے پاس اس کو آنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس نہیں آتا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ گڑ جہاں رکھا ہوگا وہاں مکھی بیٹھتی ہے، جہاں گڑی نہیں مکھی کیا کرے گی جا کر؟ آپ ایک انگلی پر گڑ مل دو اور ایک دو دہا کر خشک کر کے رکھو، دیکھو مکھی کہاں پر بیٹھتی ہے؟ مکھی کا کام ہے وہ وہیں بیٹھے گی جہاں پر اس کو کچھ ملے گا۔ شیطان کو پتا ہے جو میرا یہ اپنا ہی چیلا ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا جس کے پاس ایمان کی رمق موجود ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آگ اپنی صفت چھوڑ دے گی، وہ جلانا چھوڑ دے گی اگر ابراہیم جیسا ایمان ہو، لیکن میرے بندے ابراہیم جیسا ایمان ہو تب ایسا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کو مینہ کی طرف لے جا رہے تھے اپنے بیٹے کو، شیطان گیا ہاجرہ کے پاس،
اے ہاجرہ تیرا گھر والا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اس نے کہا ایک کم بخت کبھی سنا ہے ادھیڑ عمر کے اندر اللہ بیٹا دے دے اور وہ باپ اس اپنے بیٹے کو قتل کرے؟ ایسا کبھی ہم نے نہیں سنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب پھیل ہو گیا نا شیطان. تو شیطان نے دوسرا تیر چلایا، بولا نہیں نہیں، اس کو وہ کہتا ہے تیرا گھر والا ابراہیم کہتا ہے مجھے اللہ کا حکم ہے. ہونہار بیوی ہے، ابراہیم کی بیوی ہے، خلیل اللہ کی بیوی ہے. انہی اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، انہی عورتوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. بیوی نے کہا کیا میرے اللہ کا حکم ہے؟ بولا پھر کوئی پرواہ نہیں، اسی نے دیا، اسی کے حوالے، وہی مانگ رہا ہے، وہی اس کا مالک ہے. جب اللہ نے کہا ابراہیم سے کہا میں راضی ہوں، شیطان پھیل ہو گیا. بھائی میری دال نہیں گلی، میری چلی نہیں، اب کیا بنے گا؟ جا کر اسماعیل کے پاس بھی گیا. اسماعیل تجھے تیرا باپ جو ہے بولتا ہے میں تجھے ذبح کروں. بولا مجھے پتا ہے. بولا یہ کہتا اللہ کا حکم ہے. بولا مجھے پتا ہے اللہ کا حکم ہے، میں تو راضی ہوں، میں تو آگے سے جو انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ یہ جان جو ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ایک مدت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے. اور آپ کے گھر میں کسی نے امانت رکھی ہو اور وہ جب آئے سال 2 سال کے بعد آ جائے اور آپ سے کہے یار میں نے امانت رکھی تھی مجھے واپس دے دو، کیا آپ اس کو روکو گے؟ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اولاد ہے، مال ہے، برادری ہے، رشتہ داری ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم کسی چیز کے مالک نہیں، ہم صرف ایک چیز ہمیں دنیا میں اپنی ہے، وہ اللہ اپنا ہے، بس وہی چیز ہمیں اپنی نہیں. سب چیزیں اللہ کی، ہمیں ایک ہی چیز اپنی ہے، وہ اللہ، جس پر ہمارا دعویٰ ہے، جس سے ہم مانگ سکتے ہیں، جس سے ہم وہ بولتے ہیں ترلے کر سکتے ہیں، معافیاں مانگ سکتے ہیں. مال مانگنے کا مانگنا ہے، اولاد چاہیے، بیماری سے شفا چاہیے، ہم ایک ہی دنیا کے اندر ہے، وہ ایک اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے بیٹا اللہ نے دیا، ویسے بھی موت ہر ایک کو آنی ہے. اگر میں بیٹے کو ذبح نہ کروں اللہ پھر بھی اس کو موت دے دے گا. جب میں اپنے بیٹے کا مالک ہی نہیں، اس کا مالک جس نے مجھے بھیجا، جس نے اس عمر میں بھیجا، وہ میرے لیے اچھا ہی سوچتا ہوگا. ابراہیم نے آگے سے یہ نہیں کہا اللہ ایک ہی ہے، بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے، پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، ہم میاں بیوی بوڑھے ہیں، اگر یہ چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ تاریخوں میں آیا ہے کہ ملک الموت سے پوچھا گیا علیہ السلام، ملائک الموت سے پوچھا گیا تجھے کوئی کبھی ترس آیا جب تو موت دیتا ہے؟ بولا ہاں 2 بار. یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ کی کتابوں میں آیا. بہرحال کس حد تک یہ صحیح ہے؟ تو اس سے کہا گیا کبھی آئی ترس تجھے؟ بولا ہاں 2 بار. بولا کب؟ بولا جب ایک بار جہاز جا رہا تھا، سمندر کے بیچ میں طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا، سب مر گئے، ایک دودھ پینے والا بچہ اس جہاز کے ایک پھٹے پر زندہ بچا. اس وقت مجھے ترس آیا، یہ
دودھ پینے والا بچہ، شیرخوار بچہ کیا کرے گا؟ بولا دوسری بار کب؟ بولا اس وقت جب شداد نے جنت کو تیار کیا، جب وہ اس جنت میں گھسنے لگا تھا تو اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا اس کو روح قبض کرو۔ بولا تجھے پتا ہے شداد کون ہے؟ بولا یہ وہی بچہ ہے جو تخت پر اس جہاز تباہ ہوا تھا اس پھٹے پر بچنے والا بچہ، یہی شداد ہے۔ میں نے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا؟ میں اللہ ہوں، مالک ہوں۔ روڈ فٹ پاتھ سے اٹھا کر اس کو بادشاہوں کی گدی پر بٹھا دو، میری مرضی، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ بادشاہ کو گدی سے اتار کر بھیک منگو، میری مرضی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، جو مجھے مرضی آئے وہ میں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، لیکن ذبح ہوا دمبا۔ قیامت کی صبح تک، قیامت کی دیواروں تک، جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود ہے وہ اس سنت پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا مالدار ہونا چاہیے، نہیں، کوئی شرط نہیں۔ 52 تولے سونا، یہ چاندی جس کے پاس ہوں وہ دے سکتا ہے، 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو وہی دے سکتا ہے قربانی، نہیں، یہ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے۔ جب اس نصاب پر پہنچ جاؤ گے پھر زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ کے لیے، اس کو قربانی کے لیے فٹ کہاں کر رہے ہو؟ اور ایک بار بار مولویوں سے میں نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک غریب آدمی نے قربانی کا جانور رکھا اور اس کو گم ہو گیا، یہ مسئلہ ہے، بولا جاتا ہے، نمروں سے بولا جاتا ہے، اگر اس کو گم ہو گیا اس کو 2 کرنے پڑیں گے، ایک جو دوسرا لایا جو مل جائے گا وہ بھی، دونوں۔ اور اگر امیر کو ایسا ہو جائے کہ اس کا گم ہو جائے اس کو 1 ہی کرنا۔ دیکھو کتنے